بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈے کو اس طرح توڑ دو، آپ کے گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت آ جائے گی کہ ایسے کہہ لیں کہ دولت کی آگ لگ جائے گی۔ پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ ہر طرف سے گھر میں دولت کی، رزق کی ایسے بارش ہوگی کہ کبھی پہلے دیکھا نہیں ہوگا۔ دوستو، ایک انڈا جس کو لے کر آج ایک عمل آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے کر کے دیکھ لینا ہے۔ جس بھائی کو، جس بہن کو اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ارجنٹ ضرورت ہے، کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، ان کے لیے آج ایک انڈے کا عمل لے کر آیا ہوں۔ اس کو آپ لوگ اگر کر لیتے ہیں، یقین کریں کہ جتنی بھی دولت ملنے میں رکاوٹیں ہوں گی، رزق آنے میں رکاوٹیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائی اس عمل کو ضرور کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنا نام، اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر آپ سینڈ فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ آج کا یہ اہم ترین عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق آ جائے، ہمارے گھر میں دولت آ جائے، ہمارے پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے، ہمیں جتنی بھی دولت چاہیے وہ ہمیں مل جائے، جتنا بھی رزق ہمیں چاہیے اس کا انتظام ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے ایک انڈا لے کر اس پر یہ عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگ انڈے کا صدقہ بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انڈے کو سر کے اوپر سے وار کر پھینک دیتے ہیں۔ کون سا طریقہ ان میں سے صحیح ہوتا ہے کہ جو اثر رکھنے والا بھی ہو اور جس کی تاثیر بھی اتنی ہو کہ فوراً ہمیں اس کا نتیجہ مل جائے، فوراً اس کا رزلٹ ہمیں مل جائے؟ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سر کے اوپر سے انڈے وار کر، اپنی اولاد کے سر سے انڈے وار کر یا کسی بھی گھر کے فرد کے سر سے وار کر ان کو پھینک دیتے ہیں۔ بعض لوگ پانی کے اندر انڈوں کو پھینک دیتے ہیں اور بعض لوگ قبرستان میں انڈوں کو پھینک دیتے ہیں اور بعض لوگ انڈے وار کر کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو محترم دوستو، ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، صدقے کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں اور جتنی بھی روایات بیان کی گئی ہیں ان کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ذکر ہے، کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ صدقے کو پھینکا جائے۔ صدقے کو پھینکا نہیں جاتا بلکہ صدقے کو عطا کیا جاتا ہے اور عطا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ صدقہ آپ کسی بھی صورت میں ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ دال کی صورت میں ہو، چاہے وہ انڈے کی صورت میں ہو، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ گندم آپ لگا لیں، چاول لگا لیں، آٹا لگا لیں، الغرض کسی بھی صورت میں ہو، آپ نے صدقہ پھینکنا نہیں ہے بلکہ ادا کرنا ہے، کسی کو دے دینا ہے۔ جو اس کا مستحق بھی ہونا چاہیے اس کو آپ نے دینا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ صدقے کو پھینکا نہیں جاتا بلکہ کسی کو دیا جاتا ہے۔ البتہ کچھ ایسے اعمال ضرور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کی نظر اتارنی ہو کہ کسی کے اوپر سے جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے آپ انڈوں کو پھینک سکتے ہیں، صدقے کی چیزوں کو آپ پھینک سکتے ہیں، لیکن وہ اعمال میں شامل ہو جائیں گے۔ تو محترم دوستو، اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ صدقہ کسی کو دینا ہے، ہم نے صدقے کو پھینکنا نہیں ہے۔ اب کسی کو صدقہ دینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کیڑوں کے آگے ڈال دیں، آپ پرندوں کو کھلا دیں، پانی کے قریب رکھ دیں، مچھلیاں کھا لیں گی،
یا کسی غریب بندے کو آپ دے دیں۔ لیکن آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں محترم دوستو، وہ انڈے کو توڑنے کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص عمل ہے، جس کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے ہی انڈا ٹوٹے گا، انڈا ٹوٹتے ہی آپ کی قسمت پھوٹ پڑے گی، آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے، مال و دولت کے تالے کھل جائیں گے، رزق کی بندش ٹوٹ جائے گی، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، پھر جیسے چاہیں جس وقت چاہیں آپ اس کو استعمال کریں۔ محترم دوستو، یہ انڈا توڑنے والا عمل کرنے والے کو غیب سے خزانے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو اس عمل کی برکت سے پورا فرما دے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے کامیابی ملے گی، رزق بارش بن کے برسے گا، ہر دعا اس عمل کی برکت سے قبول ہوگی۔ وہ رب عز و جل ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی چیز کی کمی ہوگی۔ لہذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرتے جائیں گے، اللہ عز و جل آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ محترم میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں گزارشات تو کرتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی کمنٹس باکس میں یہ میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے وظائف کیے لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ تو محترم دوستو، گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ وظائف بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو محترم دوستو، ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کیا ہم 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن تو ہر مرض کے لیے شفا ہے، قرآن تو ہر مرض کا مداوا ہے۔ کیا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد کو پامال تو نہیں کرتے؟ محترم دوستو، اگر دیکھا جائے ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، تو پھر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر ہی نہیں کرتے؟ خدا را ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا، وظائف آپ کریں، یہ اچھی بات ہے، ان کے ذریعے اعمال درست ہوتے ہیں، ان کے ذریعے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور وظائف کے ذریعے مقاصد میں کامیابی ملتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ وظائف کے بعد جو دعائیں مانگتے رہیں گے وہ اس کے بدلے آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، لیکن آپ کی حاجتیں اور آپ کی دعائیں اور آپ کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو محترم دوستو، یہ گزارش کروں گا کہ آپ وظائف بھی کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ شامل کر لیں، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کے گھر میں امن و امان
پیدا ہو جائے گا۔ محترم دوستو، بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ یہ عمل انڈے کا عمل ہے۔ ایک انڈا آپ نے لے لینا ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل ہو سکے تو آپ فجر کے بعد کریں، کیونکہ یہ انڈا آپ نے توڑ کر کوے کو کھلا دینا ہے۔ یہ کوے فجر کے وقت زیادہ تر گھروں کی چھتوں کے اوپر آ جاتے ہیں، زیادہ تر یہ فجر کے بعد ہی آتے ہیں، اس وجہ سے یہ عمل آپ نے فجر کے بعد کر لینا ہے۔ محترم دوستو، ایک انڈا آپ نے لینا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنے چھت کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر محترم دوستو آپ نے انڈا اپنے سامنے رکھ کر اپنی ہتھیلی میں رکھ لیں یا کہیں رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں، ان دونوں سورتوں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کر اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس انڈے کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے اس انڈے کو اپنے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ وار دینا ہے۔ 7 مرتبہ جب وارنا ہے، اس کے بعد آپ نے انڈے کے اندر سے چھوٹا سا سوراخ کر لینا ہے۔ انڈے کو مکمل طور پر توڑنا نہیں ہے، توڑ کے پھینک نہیں دینا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹا سا سوراخ کر لینا ہے، تاکہ جب کوے آئیں گے وہ آسانی کے ساتھ اس کو کھا لیں۔ محترم دوستو، وہاں کہیں آپ نے رکھ لینا ہے۔ یہ تو تھا ایک عمل۔ اب دوسرا عمل ساتھ ہی آپ نے یہ کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، یعنی انڈا رکھنے کے بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع یا رزاق پڑھ کر، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی نوکری کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو نیت آپ کے ذہن میں تھی، تو محترم دوستو، میرا رب ایسا کرم فرمائے گا، جب کوے اس انڈے کو کھائیں گے، محترم دوستو آپ کو دعائیں دیں گے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر سے وارا، آپ نے صدقہ کیا، اور جب کوے انڈے کو کھانا شروع کریں گے، آپ کی قسمت پھوٹنا شروع ہو جائے گی، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال و دولت سے، رزق سے مالا مال فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایسا مال عطا فرمائے گا، ایسی غیب سے مدد عطا فرمائے گا، کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔